دیکھو میں سوچ رہی تھی کہ ایک بہت ہی اچھا بڑا سا جوا ہاؤس بنایا جائے، کلب ٹائپ کا، کھیلنے والوں کو چرس اور گانجا کمپلیمنٹری دیں، تو سوچو کہ اس سے ہمیں کتنا بڑا آمدنی میں اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ہاں ممی پلیز، یہ اپنے 2 نمبر آئیڈیاز اپنے پاس رکھیں۔ تم میرے ساتھ بگا کے پاس بھی نہیں گئی، وہ تم سے ماڈلنگ کرانے میں اور ایکٹنگ کرانے میں بڑا انٹرسٹڈ ہے۔ ممی، میں ان دنوں گھریلو پالیٹکس میں اتنا پھنسی ہوئی ہوں کہ میں فی الحال ماڈلنگ افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن میں فیو ڈیز میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ روح افزا جان، اتنی دیر نہ کرو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ویسے بھی تمہاری عمر اتنی ڈھلتی ہوئی ہے کہ میں نے اس عمر میں سوائے سیمی پاشا کو ماڈلنگ کرتے ہوئے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ آئے ہائے، تو یہ ارج ونیزا ایمان رباب فوزیہ فائزہ نیہا مہرین یا دودھ پیتی بچیاں ہیں کیا؟ شی از ویری اولڈ سٹیزنس، جب وہ ماڈلنگ کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ بگا صاحب سے 2 دن بعد کا ٹائم لے لیجئے، آئی کین ڈو اٹ۔ مقصود سے کہنا کہ مجھے گٹکا اور مین پوری تو لا دے۔ ممی، یہ آپ نے کیا گٹکا اور مین پوری کی عادت ڈال لی ہے؟ شکر کر روح افزا، تیری سسرال کا خیال کر رہی ہوں میں، ورنہ میں یہاں تجھ سے نا چیرس کی سگریٹیں بنوا رہی ہوتی اور بوز کی چسکیاں لے رہی ہوتی۔ یا اللہ، میرے ہی نصیب میں ایسی ایڈوانس ماں اور گمراہی کی شکار ماں کیوں لکھی تھی؟ کیوں آخر کیوں؟ روح افزا وہ گوہر نایاب ہے جسے قدرت نے تمہاری جھولی میں بن مانگے ڈالا ہے۔ یہ تو وہ کوہ نور ہے جس کی قدر کوئی جوہری ہی جان سکتا ہے۔ میں تو خود پہ فخر کرتی ہوں کہ میں نے روح افزا جیسی لڑکی کو جنم دیا ہے۔ Oh, mommy, you are so loving. I can't live without you. I love you so much. مقصود جانی، I'm sorry۔ جب تم اچک اچک کے مجھے دیکھنے کی کوشش کرتے ہو تو ایمان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ روح افزا جان، بھائی کو گود میں اٹھا لو۔ I am really sorry۔ اصل میں رات میں 3 دفعہ فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے، آخر میں مس ہو گئی تو دماغ کچھ کام نہیں کر رہا، سوری۔ اوپر سے جو برابر میں بلغمی بڈھا بیٹھا تھا وہ پورے 1 گھنٹہ 40 منٹ مجھ پہ ٹھڑک جھاڑتا رہا ہے۔ میں نے بھی اس سے اترتے وقت نا ٹیکسی کے لیے 2000 روپے مانگ لیے اور باتیں کرتے کرتے اس کا ایک کھیلا بھی اڑا لیا۔ Oh no! What a brilliant lady. I am proud of my mummy. مقصود جانی، تم بھی اب ذرا ہائی کلاس میں نا مکس اپ ہونا سیکھو۔ اس کے لیے تمہیں ابتدا شراب اور جوئے سے کرنی ہوگی جان۔ میرے خیال سے بہت جلد ہمیں گرینڈ جوا پارٹی کا انعقاد کرنا چاہیے۔ میں تو بھائی اپنی فرینڈز کو بھی بلواؤں گی۔ نہیں ممی، یہ سب کچھ یہاں نہ ہوئے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا داماد اتنا بیکورڈ ہے۔ پلیز اب یہ مینٹلی ریٹارڈڈ عورتوں جیسے ایکسپریشنز مت دو۔ دیکھیے مقصود، میری ممی ایک لبریل عورت ہے، ہم لوگ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے براٹ اپ میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ ہمارے گھر میں تو ہر ویکینڈ ایک بہت پاش پارٹی ہوتی تھی جس میں ساری سوسائٹی گرلز آتی تھی۔ تم لوگ تو بہت ایڈوانس ہو، بہت ایڈوانس، سمجھے؟ ایڈوانس؟ ایڈوانس ممی، ایڈوانس۔ روح افزا بیٹی، تیرا پتی تو سو الٹریٹ۔ اوکے بگا صاحب، میں 11 o'clock بالکل ریڈی رہوں گی، گاڑی بھیجوا دیجیے۔ بات اور ماڈلنگس بھی ہوں گی؟ اوکے، یعنی ساتھ میں ہم جولیاں، یو مین
फिलर्स। मुझे ना वैसे भी अक्सर फिल्मों में हीरोइन के साथ मौजूद चमचियां बहुत प्यारी लगती हैं। ओके बग्गा साहब, मैं 11 o'clock बिल्कुल रेडी रहूंगी। आपकी गाड़ी का इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय। आपकी बेटी एक सुपरस्टार बनने जा रही है। आप इतने गंदेपन से आम क्यों खा रही हैं मम्मी? लगता है जैसे आपको कभी आम खाना नसीब नहीं हुआ। कल को अगर मैं एक बड़ी मॉडल बन गई तो आपको भी अपने अंदर एक किलास पैदा करनी ही होगी। तू तो माँ सच के अभी मॉडल भी नहीं बनी और अभी से तुझे अपनी माँ खलने लगी। शीला, तहजीब और नुमाइश की माँ को देख लेना जानी, तब तुझे जाके अपनी माँ के स्टैंडर्ड का अंदाजा होगा। आई एम वेरी एजुकेटेड एंड एलिगेंट लेडी मेरी जान। प्लीज मुझसे तू करके बात मत किया कीजिए, बहुत गमारियत और जाहिलियत लगती है। ये मोटा वाला आम पकड़ाइएगा, मेरी तो नीयत खराब हो रही है इसे देखकर। पागल हो गई है रूबजा न दीदी, आम खाएगी शेप बिगड़ जाएगा, देख लेना। आउट ऑफ शेप हो जाएगी जस्ट लाइक कद्दू। तुझे वैसे ही अपना फिगर मेंटेन करने की जरूरत है। यस यू आर ए राइट। हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल से मैं क्रैश डाइट पर चली जाऊंगी। नाश्ते में पराठे की बजाय रात की बची हुई 2 रोटियों पर घी चुपड़कर खागीने से खा लूंगी। हर चाय में 4 चम्मच चीनी की बजाय सिर्फ 2.5 चम्मच चीनी। 11 बजे भूख लगने पर 2 पूरियां आलू की भाजी के साथ और मुनासिब मकदार में हलवा। लंच इंतहाई हल्का होगा, यानी 2 चपातियां और 1 प्लेट भर चावल कौरमे या किसी सब्जी के साथ। अगर मीठे पर तबीयत उकसाए तो सिर्फ पाव भर मिठाई। 3 बजे फ्रूट टाइम, फलों की चाट जिसमें कभी कभी फेंट कर क्रीम भी डाली जा सकती हो। 5 बजे टी टाइम में समोसे 3 अदद से ज्यादा न खाए जाएं। जलेबी भी 3-4 अदद नुकसान नहीं करेगी। और अगर वीकनेस महसूस हो तो 2 अदद क्रीम रोल खाने में कोई मजाक नहीं। और चुप कर जा रूबजा, बोले चली जाती है। सिर्फ अपनी बात सुनाने का शौक है तुझे। हाँ है, मैं ये बात ऑन करती हूँ कि रूअफ़ज़ा बोले और सब सुने, यही मेरा दिल चाहता है। मैं तो ऐसा सड़ाऊंगी कि वदूद याद रखेगा। हसद के मारे लोट पोट हो जाएगी गंजी। पता नहीं बग्गा साहब का लैंड क्रूजर भेजेंगे या पीजारो। अल्लाह, आई एम सो एक्साइटेड।